بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ذرا پرے لکڑی کا پول تھا، اس سے ندی عبور کی میں اپنے کپڑے نہیں بھگونا چاہتا تھا کیونکہ مجھے واپس آنا تھا۔ مجھ پر کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے تھا۔ چاند اب پھیکا پھیکا سا تھا، ابھی افق سے اٹھ ہی رہا تھا اور پورا بھی نہیں تھا۔ جہاں درخت گھنے تھے وہاں اندھیرا تھا۔ بان مندر قریب آ رہا تھا۔ میں اس جگہ تک چلا گیا جہاں سے مندر کے اندر کی مدم مدم روشنی نظر آ جایا کرتی تھی، لیکن وہاں تاریکی تھی۔ میں بڑھتا گیا لیکن میں اس جگہ نہ گیا جہاں درخت نہیں تھے۔ میں درختوں میں سے گزرتا گیا، مجھے آوازیں سی سنائی دینے لگیں۔ اسے دور نہ جانے دینا، یہ کسی آدمی کی آواز تھی۔ آ جائے گی آ جائے گی، یہ ایک عورت کی آواز تھی۔ اسے قیدی نہ بناؤ۔ مجھے اپنے قریب ایسے آہٹ سنائی دی جیسے کوئی آہستہ آہستہ چل رہا ہو۔ میں وہیں رک گیا اور سرسراتی ہوئی آہٹ کو غور سے سننے لگا۔ میں نے درختوں کی تاریکی میں دیکھنے کی بھی کوشش کی۔ میں نے تجربہ کیا ہے کہ ہم جسے نہیں دیکھنا چاہتے وہ روشنی اور دھوپ میں بھی نظر نہیں آتا، اور ہم جو دیکھنا چاہتے ہیں وہ تاریکی میں بھی نظر آ جاتا ہے۔ میرا دل چونکہ اس تاریکی اور ان اسرار کو قبول کر چکا تھا، اس لیے مجھے نظر بھی آ رہا تھا۔ گھنی جھاڑیوں کی اوٹ میں جھاڑیوں سے اوپر مجھے ایک سر چلتا نظر آیا۔ میں نے ذرا بلند سرگوشی کی، کون؟ سر رک گیا اور دبی دبی چیخ سنائی دی۔ میں اس کے قریب چلا گیا۔ وہ کوئی عورت تھی۔ اس نے میرے قد سے مجھے پہچانا ہوگا۔ تم پھر آ گئے، اس نے دبی ہوئی آواز میں کہا۔ میں تمہارے پاس رک نہیں سکتی، یہاں سے چلے جاؤ، واپس جاؤ۔ تم کون ہو؟ میں نے پوچھا۔ جسے تم نے اس وحشی قزاق سے بچایا تھا، اس نے کہا۔ کسی آدمی کی آواز سنائی دی۔ کہاں ہو؟ واپس آ جاؤ، جلدی آ رہی ہوں۔ میرے ساتھ جو کھڑی تھی اس نے بلند آواز سے کہا۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، تم نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا تھا، میں اس کا ارونا۔ پھر آواز آئی، فوراً آ جاؤ، دور نہ جانا۔ اس کا نام ارونا تھا، جو میرے قریب سامنے کھڑی تھی۔ اس پکار پر وہ چل پڑی۔ مجھے کیوں روک رہی ہو؟ میں نے پوچھا۔ بتا کر جاؤ۔ سن رہے ہو، وہ مجھے بلا رہے ہیں۔ اس نے کہا، عقل سے کام لو اور واپس چلے جاؤ۔ وہ چلتے چلتے رک گئی اور سرگوشی میں بولی، آج وہ تمہیں اصل روپ میں نظر آئے گی، اسے دیکھ لو پھر چلے جانا۔ اور وہ تیز تیز قدم اٹھاتی اندھیرے میں گل گئی۔ میں وہیں کھڑا اس سوچ میں الجھ گیا کہ اس لڑکی نے مجھے واپس چلے جانے کو کیوں کہا ہے اور اسے وہ لوگ کیوں بلا رہے تھے۔ میں چونکہ انہیں روحیں سمجھتا تھا، اس لیے میں نے اپنے آپ کو یہ تسلی دی کہ روحوں کی باتیں ہیں، مجھے ابھی ان میں نہیں پڑنا چاہیے۔ پھر مجھے یہ خیال آیا کہ سانپوں کی ملکہ میرا امتحان لے رہی ہے۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ تم یہاں پھر بھی آؤ گے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ چاہتی ہے کہ میں اس کے پاس آتا رہوں۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ تم نے یہاں جو کچھ دیکھا ہے اس کا کسی کے ساتھ ذکر نہ کرنا۔ یہ تو مجھے یقین ہو چکا تھا کہ وہ سب کچھ جانتی ہے۔ اس نے میرے گاؤں کا اور میرے باپ کا نام بتایا تھا، اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ میرا باپ قتل ہو گیا تھا۔ وہ میرا امتحان لے رہی تھی کہ میں اس کا وفادار ہوں یا نہیں۔ اس نے اس روح کو جو لڑکی کے روپ میں میرے سامنے آئی تھی مجھے برگلانے کے لیے بھیجا تھا۔ اس لڑکی نے ادھوری سی اور گول سی بات کی تھی تاکہ میرے دل میں شک پیدا ہو جائے اور میں واپس چلا جاؤں۔ میں اپنی وفاداری کا ثبوت دینے کے لیے آہستہ آہستہ آگے چلا گیا۔ مجھے کچھ آدمیوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ مجھے یہ بھی یاد نہ رہا کہ کسی ایسی جگہ سے گزرو جہاں بھوت پریت اور جن چڑیل کا خطرہ ہو تو اللہ کا کلام پڑھتے گزرنا چاہیے۔ میں جب اپنے گاؤں میں ہوتا تھا تو رات کو کسی اسیبی جگہ سے گزرتے قل ھو اللہ احد پڑھا کرتا تھا، مگر بن مندر کی اس مخلوق میں جا کر میں اللہ کے کلام کو ذہن سے اتار چکا تھا۔ میں مذہب اور کلام الہی سے بیگانہ ہو گیا تھا۔ ذرا آگے جا کر مجھے روشنی نظر آئی جو جھاڑیوں یا پودوں کے جھرمٹ کے پیچھے تھی۔ وہ آ گئی ہے؟ ایک عورت نے کسی سے پوچھا۔ ہاں آ گئی ہے، ایک آدمی نے جواب دیا۔ آ گئی ہوں، یہ لڑکی کی آواز تھی، بھاگ تو نہیں چلی تھی۔ عورت کے ہنسنے کی آواز آئی اور اس نے ہنستے ہوئے کہا، تمہیں ہم کہا کریں گے کہ یہاں سے چلی جاؤ تو بھی نہیں جاؤ گی۔ غصہ تھوک دو، صبر سے کام لو، ادھر آؤ، 2 گھونٹ پی لو، آسمان پر اڑنے لگو گی۔ پگلی، میں بھی تو عورت ہوں، سمجھ جائے گی سمجھ جائے گی، ایک آدمی نے کہا۔ میں ان کی باتیں سن رہا تھا، توجہ نہیں دے رہا تھا، سوچ نہیں رہا تھا کہ
ان باتوں کا مطلب کیا ہے؟ انہیں میں ان کی اپنی باتیں سمجھ کر نظر انداز کر رہا تھا۔ اچانک ایک گھنٹی بجنے لگی۔ گھنٹی دیسی ہی معلوم ہوتی تھی، جیسی گاؤں میں مویشیوں کے گلے میں ڈالا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ بڑی دل سوز لے میں بانسری بجنے لگی اور اس کے ساتھ ہی مجھے بہت سے قدموں کی آہٹیں سنائی دیں۔ قدم تیز تھے، وہ مندر کے دروازے کی طرف جا رہے تھے، مگر ادھر روشنی نہیں تھی۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بڑے ہی پرانے بڑ کے درخت کا تنا مندر کے دروازے کے اندر پھیل گیا تھا۔ اس تنے میں سے راستہ بنایا گیا تھا جس سے گزر کر دروازے میں داخل ہوتے تھے۔ تنا دروازے کے دائیں اور بائیں پھیل گیا تھا اور بڑ کے دوسرے درختوں کے تنوں کے ساتھ مل کر ان سب نے مندر کو اپنا حصہ بنا لیا تھا۔ مجھے سائے سے بھاگتے دوڑتے دروازے والے تنے میں غائب ہوتے نظر آ رہے تھے۔ گھنٹی اور بانسری کی سنگت ایک ایسا نغمہ بن گئی تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ سانپ پر بین کا یہی اثر ہوتا ہوگا جو بانسری اور گھنٹی کا مجھ پر ہو رہا تھا۔ یہ موسیقی اس زمین کی معلوم نہیں ہوتی تھی۔ شاید میں نے اس زمین کو موسیقی کی طرف کبھی دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ میں 2-4 قدم آگے ہو گیا۔ مجھے وہ روشنی دکھائی دے رہی تھی جو جھاڑیوں اور پودوں کے جھرمٹ کے پیچھے تھی۔ میں اور آگے چلا گیا۔ مجھے چونکہ سانپوں کی ملکہ کا سہارا تھا، اس لیے میں خوف سے آزاد تھا، ورنہ اس ماحول کا تاثر لینا تھا کہ دل کانپتا تھا۔ میں اور آگے چلا گیا۔ بانسری کی لے اور گھنٹی کا ترنم پہلے سے زیادہ اثر انگیز ہو گیا تھا۔ جھاڑیوں اور پودوں کی اوٹ سے ایک سر ابھرا۔ یہ عورت کا سر تھا جس کے بال کھلے ہوئے اور بکھرے ہوئے تھے۔ سر میری طرف مڑا، چہرے پر روشنی نہیں پڑتی تھی، اس لیے میں پہچان نہ سکا۔ یہ سانپوں کی ملکہ نہیں ہو سکتی تھی۔ آگے آؤ، اس نے کہا۔ میں نے آواز پہچان لی اور اس کے قریب چلا گیا۔ ہمارے درمیان جھاڑیاں اور پودے تھے۔ ادھر سے ادھر آ جاؤ، اس نے ایک طرف اشارہ کر کے کہا۔ میں جب جھاڑیوں پر سے جا کر اس کے سامنے گیا تو وہ بانسوں کے بنے ہوئے موڑے پر بیٹھی تھی۔ اس کے کندھوں پر کوئی سانپ نہیں تھا۔ اس کے ریشم جیسے بال تھے جو سانپوں کی طرح اس کے کندھوں پر لہرا رہے تھے۔ وہ لڑکی جو مجھے راستے میں ملی تھی، اس نے کہا تھا کہ وہ یعنی سانپوں کی ملکہ تمہیں اصلی روپ میں ملے گی۔ اب میں اسے اصلی روپ میں دیکھ رہا تھا۔ میں اس کا حسن بیان نہیں کر سکتا جسے میں اصل روپ میں دیکھ رہا تھا۔ اس نے سفید ساڑی سی لپیٹ رکھی تھی جیسی بنگالی عورتیں لپیٹے رکھتی ہیں۔ اس میں عورت کے کندھے کچھ حصہ سینے کا، کندھوں تک بازو اور کچھ حصہ پیٹ کا ننگا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے میں نے اسے کسی اور ہی لباس میں دیکھا تھا۔ بالوں کی بناوٹ بھی کچھ اور تھی۔ وہ شہزادیوں یا پریوں جیسا لباس تھا۔ میں نے نہ کبھی شہزادی دیکھی تھی نہ پری۔ سنا تھا کہ ان کے لباس چمکیلے ستاروں والے ہوتے ہیں، گلے میں ہیرے جواہرات کے ہار ہوتے ہیں اور بال اس طرح بناتی ہیں کہ کوئی سمجھ نہیں سکتا کہ یہ کس طرح بنائے گئے ہیں۔ میں نے اس عورت کو جو روح تھی اور جس کی عمر 1000 سال تھی اسی لباس میں دیکھا تھا۔ اب اسے قدرتی روپ میں دیکھا تو میں نے اپنے آپ میں لرزہ سا محسوس کیا۔ میں نے بے اختیار چاہا کہ اس کے قدموں میں سر رکھ دوں اور وہ میرے سر پر ہاتھ رکھ لے۔ میری حالت پالتو جانور کی سی ہو گئی تھی، لیکن اس عورت نے جب میرے ساتھ بات کی تو مجھ پر کوئی اور ہی تاثر طاری ہو گیا۔ میں اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ وہاں ایک دیا جل رہا تھا جس کی پیلی روشنی اس کے چہرے اور جسم پر ناچ رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھ دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ میرے جی میں آئی کہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لوں، لیکن مجھے یاد آ گیا کہ پچھلی ملاقات میں اس نے مجھے کہا تھا، ابھی نہیں، میں آتش ہوں، تم انسان ہو، میں زہر ہوں، تم زندہ ہو، میں تمہیں انسان کے روپ میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ تمہیں کس نے کہا تھا یہاں آنے کو؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کسی نے نہیں، میں نے جواب دیا۔ میں اب وہاں نہیں رہ سکتا۔ میں پولیس کی نوکری کے قابل نہیں رہا۔ مجھے یہاں آنے کو کسی نے نہیں کہا۔ میں نے کہا تھا۔ اس نے کہا، میں بھی نہیں چاہتی کہ تم وہاں رہو۔ میں نے 6 صدیاں تمہارا انتظار کیا ہے، لیکن ابھی نہیں۔ جو میں جانتی ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تمہیں یہیں آنا ہے، لیکن موت کا پل عبور کر کے میرے اور تمہارے درمیان زندگی حائل ہے۔ تمہیں اپنا جسم مٹی کے حوالے کرنا پڑے گا، پھر میں تمہیں مٹی سے یوں اٹھاؤں گی جیسے پودے سے ٹوٹا ہوا پھول اٹھایا جاتا ہے، لیکن ابھی نہیں، ابھی نہیں۔
میں تمہاری آنکھوں میں کچھ اور دیکھ رہی ہوں، اس میں تمہارا قصور نہیں، تم مٹی کے پتلے ہو، جسم ہو۔ وہ بولتے بولتے مندر کے دروازے کی طرف دیکھنے لگی اور بولی، تم شروع کر دو، میرا مہمان آ گیا ہے۔ میں نے ادھر دیکھا، اب مندر کے اندر ہلکی ہلکی روشنی تھی جو مجھے دروازے میں نظر آتی تھی۔ ایک آدمی پیٹھ ہماری طرف کیے اندر جا رہا تھا۔ اس عورت نے اسی سے کہا ہوگا کہ تم شروع کر دو۔ کیا شروع کر دو؟ ذرا دیر بعد اندر سے بنسری کے ساتھ کچھ اور سازوں کی آواز آنے لگی اور ان کے ساتھ گھنگروؤں کی ہلکی ہلکی جھنکار تھی۔ میں نے اس عورت کی طرف دیکھا، اس نے میری آنکھوں میں سوال پڑھ لیا تھا۔ وہ عبادت کر رہے ہیں، اس نے کہا، میں تمہیں ان کی عبادت دکھاؤں گی، تم بھی اس عبادت میں شریک ہوا کرو گے۔ میں تم سے کہہ رہی تھی کہ تم مٹی کے پتلے ہو، جسم ہو، اس لیے تم جو کچھ سوچتے ہو وہ جسم سے ہی تعلق رکھتا ہے۔ تم سکون چاہتے ہو تو وہ بھی جسمانی تسکین ڈھونڈتے ہو، مگر جسم کے لیے تم لذت اور کیف جسموں سے حاصل کرنے کی سوچتے ہو۔ یہی انسان کی بد نصیبی ہے، وہ نہیں سمجھ سکتا کہ جسم فانی ہے اور روح لا فانی، ہمیشہ زندہ رہنے والی روح ہے، جسم نہیں۔ میں تمہاری آنکھوں میں یہی دیکھ رہی ہوں، میں نہیں جانتا کہ میں کیا سوچ رہا ہوں۔ سانپوں کی ملکہ، میں نے کہا، اگر مجھ سے کوئی گستاخی ہو جائے تو معاف کر دینا، میں جاہل اور جنگلی ہوں۔ تم جاہل نہیں نہ جنگلی ہو، اس نے کہا، نہ کبھی تم جاہل اور جنگلی تھے۔ تمہیں پا کر تم نہیں جانتے مجھے کتنی خوشی ہوئی ہے۔ تم میرے لیے ہو، میں تمہارے لیے ہوں۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ میری طرف بڑھا دیا اور بولی، اپنی انگلیاں میری انگلیوں میں الجھا دو۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھ میں اس کا ہاتھ لے لیا اور اپنی انگلیاں اس کی انگلیوں میں الجھا دی۔ میری بیوی کا ہاتھ بھی ایسا ہی تھا، میں نے اس کی انگلیوں میں بھی اپنی انگلیاں الجھائی تھیں، لیکن سانپوں کی ملکہ کے ہاتھ میں معلوم نہیں کیا تھا کہ گرم سی ایک لہر میرے سارے جسم میں دوڑ گئی اور میں سر سے پاؤں تک ہل گیا۔ تم طاقتور مرد ہو، اس نے کہا، مگر اندر سے بہت کمزور، لیکن شرمسار نہ ہو۔ یہ ہاتھ جو تم نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے یہ تمہارا ہے۔ جب تم یہاں آ جاؤ گے تو میں اپنا وجود تمہیں سونپ دوں گی۔ غور کرو، میں نے جسم نہیں کہا، وجود کہا ہے۔ ابھی شاید تم جسم اور وجود کے فرق کو نہ سمجھو گے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، بولی، میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے رکھو اور میرے ساتھ آؤ۔ وہ مجھے مندر کے دروازے میں لے گئی۔ یہ ایک فراخ ڈیوڑی تھی، ایک طرف ایک دیا جل رہا تھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ ڈھولک یا طبلے کی ہلکی ہلکی تھاپ تھی اور اس تال پر ساز بج رہے تھے۔ اتنی پیاری سر اور ایسی اعلیٰ تال کہ میں نے اپنے آپ میں تھر تھراہٹ سی محسوس کی۔ دبی دبی آواز گھنگروؤں کی بھی تھی۔ وہ مجھے اس کشادہ ڈیوڑی یا کمرے میں سے گزار لے گئی۔ آگے ایک راہداری یا گلی سی تھی جو دائیں اور بائیں جاتی تھی۔ ایک دیا وہاں بھی جل رہا تھا۔ موسیقی کی آواز بلند ہو گئی۔ وہ مجھے دائیں طرف لے گئی۔ ایک دروازے میں سے روشنی باہر آ رہی تھی۔ وہ اس دروازے کے سامنے رک گئی اور مجھے دروازے میں کھڑا کر دیا۔ یہ ایک اور کمرہ تھا، وہاں کسی کونے میں دیا جل رہا تھا۔ روشنی بہت مدھم تھی، ساز اسی کمرے میں بج رہے تھے۔ وہاں 15-20 آدمی تھے جو ناچ کے انداز سے پاؤں ادھر ادھر رکھتے اور دائرے میں چلتے جاتے تھے۔ ان کے درمیان 3 لڑکیاں ناچ رہی تھیں۔ سانپوں کی ملکہ نے دروازے میں سے مجھے ہٹا کر اپنے ساتھ لگا لیا۔ ابھی تمہیں ان لوگوں کے سامنے نہیں ہونا چاہیے، اس نے کہا۔ دیکھ لو، اس عبادت میں ایک روز تمہیں بھی شریک ہونا پڑے گا۔ مجھے ذرا دیر بعد نظر آیا کہ سامنے ایک چبوترا تھا جس پر ایک سفید ریش سادھو یا درویش آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور اس کے ہاتھ اپنے گھٹنوں پر تھے۔ اس کا سر موسیقی کی تال پر ہل رہا تھا۔ سازندے نظر نہیں آ رہے تھے۔ آ جاؤ، عورت نے مجھے بازو سے پکڑا اور بولی، ابھی یہاں بہت کچھ ہوگا۔ وہ مجھے وہیں لے گئی جہاں پہلے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ یہ سب روحیں ہیں؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اس نے جواب دیا، ان میں سے بعض زندہ ہیں، انہیں عبادت میں شریک ہونے کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ یہ کس مذہب کی عبادت ہے؟ میں نے پوچھا۔ شاید ہندو مذہب کی۔ نہیں، اس نے کہا، ہندوؤں کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہاں جو آتا ہے اس کا کوئی مذہب نہیں رہتا، ہم اسے نیا مذہب دیتے ہیں، ہم اس کی زنجیریں توڑ دیتے ہیں، لیکن ابھی تمہیں سب کچھ نہیں بتایا جائے گا۔ تم چلے جاؤ اور کسی کے ساتھ بات نہ کرنا کہ یہاں تم نے کیا دیکھا ہے۔ اگر کسی کو کسی
اور ذریعے سے پتہ چل گیا کہ یہاں کیا ہوتا ہے تو تم مجھ پر راز فاش کرنے کا الزام تو نہیں لگاؤ گی؟ کسی کو پتہ نہیں چل سکتا، اس نے کہا۔ پتہ چلانے کی کوشش ہو رہی ہے، میں نے کہا۔ کون ایسی کوشش کر رہا ہے؟ پولیس، میں نے جواب دیا۔ ہمارے انگریز افسر یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں کیا ہوتا ہے۔ وہ کس طرح معلوم کریں گے؟ میں نے اسے پولیس ہیڈ کوارٹر کی کانفرنس کی وہ ساری کاروائی سنا دی جو ہمیں سب انسپیکٹر شمس الحق نے سنائی تھی۔ وہ غور سے سنتی رہی۔ تم نے اپنی وفاداری کا ثبوت دے دیا ہے، اس نے کہا۔ ان میں سے یہاں جو بھی آئے گا وہ زندہ واپس نہیں جائے گا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ میں نے اس کے چہرے پر بڑی صاف تبدیلی دیکھی۔ میں نہیں بتا سکتا کہ یہ گھبراہٹ تھی یا غصہ تھا۔ میں اسے دیکھتا رہا۔ سنو، اس نے رک کر کہا، ہمیں کوئی فکر نہیں کہ زندہ لوگوں کی دنیا والے کیا کرتے ہیں، پھر بھی میں چاہتی ہوں کہ تم ایک کام کرو۔ اس مندر کے متعلق یا اس کے خلاف کوئی بات کرے یا کوئی کاروائی ہونے والی ہو تو ہمیں فوراً اطلاع دو۔ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی انسان ہمارے ہاتھوں ہلاک ہو جائے، اور میں یہ بھی دیکھنا چاہتی ہوں کہ تم ہمارے لیے کیا کرتے ہو۔ آؤ، میں تمہیں کچھ دور تک چھوڑ آتی ہوں۔ اس نے میرا بازو پکڑ لیا اور میرے ساتھ چل پڑی۔ وہ بولتی جا رہی تھی۔ چلتے چلتے اس نے اپنا بازو میری کمر کے گرد لپیٹ دیا، پھر میرا ایک بازو اپنے کندھوں پر رکھ دیا۔ ہم چلتے گئے۔ ہوا تیز تھی، اس کے بال اڑ اڑ کر میرے منہ پر لگتے تھے۔ اتنے ملائم بالوں کا لمس مجھ پر نشہ طاری کر رہا تھا، لیکن وہ روح تھی، مطمئن روح، کیف و سرور سے سرشار روح۔ وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ اس عبادت گاہ کی حفاظت میرا فرض ہے۔ کچھ دور آ کر وہ رک گئی اور میرے سامنے آ گئی۔ میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ یہ تمہارا تیسرا جنم ہے، اس نے کہا۔ میں تمہیں پہلے 2 جنموں کی باتیں سناؤں گی۔ تمہارا جسم میرے لیے اجنبی نہیں، ہمیں کسی نہ کسی جنم میں ملنا ہی تھا۔ اگر بھاگو گے تو تم نہیں جانتے کہ تمہارا انجام کیا ہوگا۔ جاؤ، میں تمہارا انتظار کروں گی۔ چاند اوپر آ گیا تھا لیکن اسے بادلوں نے چھپا لیا تھا۔ میں وہاں سے چل پڑا، چند قدم آ کر پیچھے دیکھا، وہ وہاں نہیں تھی۔ ہوا تیز تھی، اس کی شاں شاں میں مجھے اس کے قدموں کی آہٹ نہ سنائی دی۔ روحوں کے قدموں کی شاید آہٹ ہوتی ہی نہیں۔ میں وہاں سے تیز قدم چل پڑا۔ میں ایسے نشے میں تھا جو ایک قوت بن گیا تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں زمین پر قدم رکھتا ہوں تو زمین ہلتی ہے۔ پھر وہی تکبر میرے دماغ پر غالب آ گیا۔ آگے ندی تھی، میں پل کی طرف جا رہا تھا تو مجھے ایسے لگا جیسے میرے بائیں طرف کوئی انسان یا کوئی جانور جنگل میں چلتا چلتا چھپ گیا ہو۔ گہرے بادلوں کی وجہ سے تاریکی ہو گئی تھی۔ میں نے اسے انسان یا جانور کو نظر کا دھوکہ سمجھا۔ میں چلتا گیا، مجھے اپنے پیچھے آہٹ سنائی دی۔ یہ آواز ہوا کی نہیں تھی۔ میں نے پیچھے دیکھا، وہاں اندھیرا تھا۔ میں چلتا گیا اور پل آ گیا۔ میں اس سے گزر آیا۔ 20-25 قدم آیا تھا کہ میں نے ویسے ہی پیچھے دیکھا۔ پل اونچا نہیں تھا۔ مجھے پل پر ایک سایہ سا کھڑا نظر آیا۔ وہ کوئی انسان تھا۔ میں رک گیا۔ وہ پل پار کر آیا۔ میں ایک درخت کے تنے کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ ادھر ہی آ رہا تھا۔ چاند بادلوں سے نکل آیا۔ مجھے اس آدمی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ اچانک میرے سامنے آ گیا۔ چاندنی ایسی نہیں تھی کہ ہم ایک دوسرے کو پہچان سکتے۔ اتنا صاف نظر آیا کہ اس نے بنگالی کسانوں جیسی دھوتی باندھ رکھی تھی جو آگے سے بھی سلی ہوئی ہوتی ہے، اور اس نے بنیان پہن رکھی تھی۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ روح یا بدروح تو نہیں۔ اس نے بنگالی زبان میں کچھ کہا جو میں سمجھ نہ سکا۔ میں چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ اسے شاید شک ہوا کہ میں بنگالی نہیں ہوں۔ اس نے اردو میں بات کی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ تم کون ہو؟ میں نے پوچھا۔ اس نے اپنا نام بتایا اور کہنے لگا، اپنی بیٹی کے گاؤں گیا تھا، اب اپنے گاؤں جا رہا ہوں، اکیلا ہوں۔ آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی کہ ساتھ رہے گا۔ آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ میں نے پولیس کی ٹریننگ حاصل کی تھی۔ میں اپنے قد بت کو تو نہیں چھپا سکتا تھا۔ اپنی آواز بدل لی۔ اتنی روشنی نہیں تھی کہ وہ میرا چہرہ پہچان سکتا۔ مجھے اپنے تھانے تک اس طرح پہنچنا تھا کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ یہ آدمی پولیس کا مجرم بھی ہو سکتا تھا۔ بہرحال میں احتیاط سے کام لے رہا تھا۔ آپ تو بات ہی نہیں کرتے، اس نے کہا۔ میرا ساتھ آپ کو پسند نہیں؟ میں نے
نے دیکھا کہ یہ کوئی بنگالی ہے، لیکن شک اس سے ہوا کہ اردو بڑی صاف بولتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ چلتا بنے اور زیادہ بک بک نہ کرے۔ اس کے ہاتھوں نے حرکت کی اور دھوتی کے اندر سے اس نے ریوالور نکال لیا، ریوالور کی نال میرے سینے پر رکھ دی۔ تب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ میں تو خالی ہاتھ ہوں، چاقو تو پاس ہوتا۔ کون ہو تم؟ اس نے پوچھا۔ کہاں سے آ رہے ہو تم؟ اس علاقے کے رہنے والے نہیں، میں تمہیں گولی مار دوں گا، تو مجھے نہیں پکڑ سکے گا۔ ریوالور ثبوت تھا کہ یہ سرکاری آدمی ہے یا رہزن ہے۔ میرے مقابلے میں اس کا قد کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے ایک بار پھر کہا کہ میں فوراً جواب دوں، لیکن میں خاموش کھڑا رہا۔ اس نے اپنے خالی ہاتھ کی 2 انگلیاں اپنے منہ میں ڈالیں اور سیٹی بجائی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایک طرف دیکھا۔ اس سے ظاہر ہوا کہ وہ اکیلا نہیں تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو بلانے کے لیے سیٹی بجائی تھی۔ جو ہی اس نے ادھر دیکھا جدھر سے اسے اپنے ساتھیوں کے آنے کی توقع تھی، میں نے اس کے ریوالور والے ہاتھ کی کلائی پر ہتھوڑے کی طرح ہاتھ مارا اور بائیں ہاتھ کا گونسا اس کے منہ پر مارا۔ اس کے ہاتھ سے ریوالور گر پڑا اور گونسے سے وہ 3-4 قدم پیچھے گرا۔ وہ اٹھا تو میں نے ویسا ہی ایک گونسا اور مارا، زمین پر ٹٹولا تو ریوالور میرے ہاتھ آ گیا۔ پہلے تو خیال آیا کہ اسے گولی مار دوں، لیکن ارادہ ترک کر دیا۔ قتل بڑا ہی گناونا جرم تھا۔ اتفاق سے اس کا کوئی ساتھی نہ آیا۔ میں ASI تھا اور اسے میں رہزن سمجھتا تھا، اس لیے اسے میں گرفتار کر سکتا تھا۔ اسے سر پر 1-2 گھونسے مار کر بے ہوش کر دیتا اور اسے اٹھا کر لے جاتا، یا ریوالور کی نالی اس کے سر کے ساتھ لگا کر اسے تھانے لے جاتا۔ لیکن مجھ سے پوچھا جا سکتا تھا کہ میں یہاں کیا لینے آیا تھا۔ مجھے اپنے راز پر پردہ ڈالنا تھا۔ میں تھوڑی دیر ریوالور ہاتھ میں لیے کھڑا رہا۔ مجھے اس کے ساتھیوں کا انتظار تھا۔ میرے لیے یہ صورت خطرناک تھی کہ میں چل پڑتا اور وہ مجھ پر پیچھے سے حملہ کرتے۔ میں دیکھتا رہا اور کوئی بھی نہ آیا۔ میں نے اسے دیکھا، اس کی کان پٹی پر میرا ہتھوڑے جیسا جو گونسا پڑا تھا، اس نے اسے بے ہوش کر دیا تھا۔ وہ ابھی تک بے ہوش تھا۔ میں نے اس کی کمر پر ہاتھ پھیرا۔ دھوتی اور بنیان کے نیچے اس نے بیلٹ باندھ رکھی تھی۔ میں نے وہ کھول لی۔ اس میں ریوالور کی مزید گولیاں تھیں۔ میں نے گولیاں نکال کر اپنی جیب میں ڈال لی۔ پہلے تو خیال آیا کہ ریوالور اور گولیاں ندی میں پھینک دوں، پھر یہ خطرہ مول لے لیا کہ ریوالور اپنے نیفے میں اڑس لیا اور میں تیز قدم چل پڑا۔ میں ریوالور کو اپنے پاس چھپا کر رکھنا چاہتا تھا۔ مجھے اس کی ضرورت تھی کیونکہ میں راتوں کو ادھر آتا تھا۔ میں سروس کا ریوالور اپنے پاس نہیں رکھ سکتا تھا۔ میں ہر طرف خصوصاً پیچھے دیکھتا وہاں سے چل پڑا۔ رات کا آخری پہر تھا جب میں اپنے کوارٹر میں پہنچا۔ صبح اسامی ہیڈ کانسٹیبل احمد علی عبداللہ نے جگایا۔ پھر ایک کانسٹیبل میرے لیے ناشتہ لایا، اسے میں نے چلتا کیا۔ احمد علی کے متعلق میں جانتا تھا کہ وہ مجھ سے رات کی رپورٹ لینے آیا ہے۔ کانسٹیبل کے جانے کے بعد اس نے پہلے کی طرح مجھ سے بہت پوچھا کہ میں نے وہاں کیا دیکھا ہے، لیکن میں نے نہ بتایا۔ البتہ اسے یہ بتا دیا کہ ایک آدمی نے مجھے راستے میں روک لیا تھا اور اس نے ریوالور نکال لیا تھا۔ میں نے اسے سارا واقعہ سنا دیا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔